تعارف مقدس جنگ کا آغاز کہانی 11 صدی کے یورپ سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسے براعظم سے جو چھوٹے چھوٹے بادشاہتوں اور ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، جہاں ہر علاقے پر لورڈز اور نائٹس حکومت کرتے تھے جو اپنے بادشاہ اور چرچ کے وفادار تھے۔ یورپ میں سیاسی عدم استحکام عام تھا، پڑوسی ریاستوں کے درمیان چھوٹی بڑی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں اور فیوڈل نظام سختی سے رائج تھا۔ اس دور میں مذہب انسانوں کی روزمرہ زندگی میں اہم کردار ادا کرتا تھا، اخلاقیات، سیاست اور ذاتی عزائم پر اثر انداز ہوتا تھا۔ اس وقت مقدس زمین، خاص طور پر یروشلم، عیسائیوں، مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے ایک مقدس مرکز تھی۔ یروشلم وہ شہر تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی، زندگی گزاری اور قربانی دی۔ 11 صدی تک یروشلم اور اس کے آس پاس کے علاقے مسلم حکمرانی میں تھے، جو مشرق وسطی میں کئی اسلامی سلطنتوں کے تحت آتے تھے۔ بازنطین سلطنت، جو کبھی مشرقی بحیرہ روم پر حکومت کرتی تھی، سلجک ترکوں کے بڑھتے ہوئے خطرے سے دوچار تھی، جس نے اناطولیہ میں اس کی زمینوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ 1095 میں شہنشاہ الیکسنس اول کومیوس نے پوپ اربن دوم سے فوجی مدد کی درخواست کی تاکہ بازنطین زمینوں کو بچایا جا سکے اور کھوئی ہوئی سرزمینوں کو دوبارہ حاصل کیا جا سکے۔ پوپ نے نہ صرف یورپ کے دیگر عیسائیوں کی مدد کا موقع دیکھا، بلکہ اس کے ذریعے یورپ کو چرچ کے جھنڈے تلے متحد کرنے اور اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کا موقع بھی حاصل کیا۔ اسی سال کلرمونٹ کونسل میں پوپ اربن دوم نے ایک زوردار تقریر کی، جس میں عیسائیوں کو مقدس زمین کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جنگ میں حصہ لینے کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ جو شخص اس جنگ میں حصہ لے گا، اسے روحانی انعامات، گناہوں کی معافی اور ابدی عظمت حاصل ہوگی۔ ان کے الفاظ نے پورے یورپ میں جوش و خروش پیدا کر دیا۔ پہلی صلیبی جنگ، ایمان اور خون کی داستان۔ ہزاروں مرد نائٹ سے لے کر عام کسان تک پوپ کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے روانہ ہوئے۔ خاندانوں نے بیٹے، بھائی اور باپ کو الوداع کہا، جو ایک ایسی سفر پر نکلے جو صحرا، پہاڑ اور دشمن علاقوں سے گزرتا تھا۔ پہلی صلیبی جنگ، جو 1096 میں شروع ہوئی، نہ صرف ایمان بلکہ صبر اور ہمت کا امتحان تھی۔ جنگجو اور زائرین کو نہ صرف دشمنوں بلکہ قحط، بیماری اور خطرناک راستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مشکلات کے باوجود صلیبی یورپ کے فوجیوں نے یروشلم کی جانب قدم بڑھایا۔ 1099 میں شہر پہنچنے پر صلیبیوں نے یروشلم کی دیواروں کا محاصرہ کیا۔ کئی ہفتوں کی لڑائی کے بعد انہوں نے شہر پر قبضہ کر لیا، لیکن یہ فتح انسانی نقصان کے بغیر حاصل نہیں ہوئی۔ تاریخی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ سڑکیں خون سے لال ہو گئیں جب شہریوں، مسلمانوں اور یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ یہ واقعہ صلیبی جنگوں کے سب سے تاریک لمحات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ فتح کے بعد کئی صلیبی ریاستیں قائم کی گئیں، جن میں یروشلم کی بادشاہت، ٹرپولی کاؤنٹی، انطاکیہ کا ریاست اور ایڈسا کا کاؤنٹی شامل ہیں۔ یہ علاقے یورپ کے لیے مشرق وسطی میں مضبوط قدم رکھنے کے لیے تھے، مگر انہیں برقرار رکھنا ایک مستقل چیلنج رہا۔ دوسری اور تیسری صلیبی جنگیں، عزم، تصادم اور معروف رہنما۔ پہلی صلیبی جنگ کی کامیابی نے مزید مہمات کو جنم دیا۔ 1147 میں دوسری صلیبی جنگ شروع ہوئی، جس کی بڑی وجہ ایڈسا کے مسلمان فوجوں کے ہاتھوں گرنا تھا۔ فرانس کے بادشاہ لوئس ساتویں اور جرمنی کے کنراد تیسرے کی قیادت میں یہ جنگ ناکام رہی اور یورپی فوجیں اپنے مقاصد میں ناکام ہوئیں، جس سے یہ ثابت ہوا کہ دور دراز زمینوں میں جنگ کرنا کتنا مشکل ہے۔ تیسری صلیبی جنگ 1189-1192، جسے بادشاہوں کی صلیبی جنگ بھی کہا جاتا ہے، سب سے مشہور ہے۔ یہ یروشلم کے مسلمان لیڈر صلاح الدین کے قبضے کے بعد ہوئی، جنہوں نے 1187 میں مقدس شہر کو دوبارہ فتح کر لیا۔ صلاح الدین اپنی قیادت، حکمت اور شجاعت کے لیے مشہور ہے۔ یورپی عیسائی اس صورت حال کا جواب دینے کے لیے انگلینڈ کے رچرڈ شیردل، فرانس کے فلپ دوم اور مقدس رومن سلطنت کے شہنشاہ فریڈرک بارباروسا کی قیادت میں ایک بڑی فوجی مہم پر روانہ ہوئے۔ فریڈرک راستے میں ڈوب گئے، جبکہ فلپ جلدی وطن واپس چلے گئے، اور زیادہ تر مہم رچرڈ نے جاری رکھی۔ رچرڈ اور صلاح الدین کے درمیان اکرہ کے محاصرہ اور مختلف لڑائیاں تاریخی داستانوں میں آج بھی یاد کی جاتی ہیں۔ اگرچہ صلیبی یورپی یروشلم واپس حاصل کرنے میں ناکام رہے، مگر معاہدے کے تحت عیسائی زائرین کو مقدس مقامات تک رسائی حاصل ہوئی۔ چوتھی صلیبی جنگ اور مذہب سے سیاست تک کا سفر۔ چوتھی صلیبی جنگ
1202 1204 ایک غیر متوقع اور متنازع موڑ اختیار کر گئی۔ صلیبی فوجیں مقدس زمین تک پہنچنے کے بجائے بازنطین سیاست میں الجھ گئیں، مالی مشکلات اور سیاسی سازشوں کی وجہ سے۔ صلیبیوں نے مسیحی شہر قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور اسے لوٹ لیا۔ اس اقدام نے عیسائی دنیا کو جھٹکا دیا اور یہ ظاہر کیا کہ صلیبی جنگوں کے پیچھے اکثر طاقت، دولت اور سیاسی عزائم ہوتے تھے، نہ کہ صرف مذہب۔ بازنطین سلطنت ٹوٹ گئی اور قسطنطنیہ میں لاطین سلطنت قائم ہو گئی، جس سے مشرقی اور مغربی عیسائیوں کے تعلقات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ بعد کی صلیبی جنگیں اور زوال۔ بعد کی صلیبی جنگیں، جن میں 5ویں، 6 اور 7ویں شامل ہیں، اپنے اہم مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ مضبوط مسلمان رہنماؤں کا عروج، لاجسٹک مسائل، یورپی ریاستوں کی کمی اور صلیبی ریاستوں میں داخلی جھگڑوں نے کامیابی کو مشکل بنا دیا۔ 1291 تک آخری صلیبی قلعہ آ کر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور صلیبی جنگوں کا اختتام ہوا۔ تقریباً 2 صدیوں تک جاری رہنے والی یہ مہمات یورپ اور مشرق وسطیٰ کے سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی منظرنامے کو ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اثر اور میراث۔ صلیبی جنگوں نے یورپ پر گہرے اور متعدد اثرات مرتب کیے۔ یورپ کو مشرق کی نئی علوم، سائنسی معلومات اور قیمتی اشیاء سے روشناس کرایا گیا، جیسے مصالحہ جات، کپڑے اور جدید ٹیکنالوجیز۔ تجارتی راستے فروغ پائے، خاص طور پر وینس اور جنیوا جیسے اطالوی شہروں میں، جو دولت اور تجارت کے مراکز بن گئے۔ فیوڈل نظام کمزور ہوا اور مضبوط مرکزی بادشاہتیں ابھریں۔ چرچ کی یورپی سیاست میں اہمیت مزید بڑھ گئی۔ تاہم صلیبی جنگوں نے تشدد، مذہبی عدم برداشت اور عیسائیوں، مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان بداعتمادی کی بھی میراث چھوڑی۔ محاصرہ اور قتل و غارت کے مظالم صدیوں تک یاد رکھے گئے اور نفرت و تنازع کو جنم دیا۔ سیاسی طور پر صلیبی جنگوں نے دکھایا کہ مذہبی جنگیں کبھی کبھار طاقت اور سیاست کے آگے ہار جاتی۔ انسانی کہانیاں اور مشہور شخصیات۔ صلیبی جنگوں میں شامل بے شمار افراد میں سے کچھ نام اپنی قیادت، شجاعت، بدنامی کے لیے یادگار ہیں۔ رچرڈ شیر دل نائٹس کی بہادری کی علامت بنے، جبکہ صلاح الدین ایک حکمت اور شرافت کے حامل مخالف کے طور پر یاد رکھے گئے۔ پوپ اربن دوم کی دعوت نے عقیدت کی لہر پیدا کی، لیکن ساتھ ہی ایسی ہولناک تشدد بھی پیدا کیا جو میدان جنگ سے باہر بھی محسوس ہوئی۔ کسانوں کے سادہ ہتھیاروں کے ساتھ مارچ کرنے، نائٹس کی شجاعت اور پورے معاشروں کے بے دخل ہونے کی کہانیاں انسانی لاگت کو ظاہر کرتی ہے۔ نتیجہ، صلیبی جنگوں سے سبق۔ صلیبی جنگیں انسانی تاریخ کا ایک منفرد باب ہیں، جب ایمان، طاقت اور خواہشیں بعصغیر پر ٹکرائیں۔ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ مذہب کس طرح سیاست اور معاشرت کو متاثر کر سکتا ہے، اچھے اور برے دونوں انداز میں۔ اگرچہ یورپ نے مقدس زمین کو فوجی طور پر حاصل کرنے میں ناکامی پائی، مگر صلیبی جنگوں نے قرون وسطیٰ کی دنیا کو بدل دیا، تجارت اور ثقافتی تبادلے کو فروغ دیا، اور انسانیت کو جوش و جذبے اور اقلیت کے درمیان توازن کے سبق سکھائے۔ صلیبی جنگیں یاد دلاتی ہیں کہ تاریخ کبھی سادہ نہیں ہوتی۔ یہ بہادری، لالچ، عقیدت اور تصادم کے دھاگوں سے بنی ایک پیچیدہ تصویر ہے، جس کے اثرات صدیوں تک محسوس کیے جاتے ہیں۔